بلیک ہاؤس پہنچتے ہی وہ پریسا کو باہوں میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے اشارے پر فوراً ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ دعا اندر چلے جانے ہوپ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پریسا کا چیک اپ کرنے کے بعد شاویز کو بتاتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، وہ ہوش میں آتے واپس اس کے افندی مینشن پہنچا دینا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شاویز ساتھی سے ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اقرا نے گھبرا کر اس کے جلے بازو کی طرف دیکھا تھا۔ دوسروں کا درد بانٹنے اور زخموں پر مرہم لگانے والا ان کا یہ لیڈر اپنے معاملے میں اتنا ہی لاپرواہ اور ظالم تھا، جو تکلیف برداشت کرتا رہتا تھا مگر اپنے زخموں پر کسی کو مرہم نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ہوتی جلن کے احساس سے اقرا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر وہ اسے کچھ کہنے یا ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ابھی اسے گئے کچھ لمحے گزرے تھے جب پریسا نے کسمساتی آنکھیں کھولی تھی، مگر خود کو اس بھڑکتی آگ میں جلنے کی بجائے یہاں بالکل صحیح سلامت دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پری تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں روتا دیکھ اقرا فوراً اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ شاویز کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس سے ملنا۔ ہاں پریسا اقرا کو سامنے دیکھ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس وقت بلیک ہاؤس میں موجود ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے روم میں ہیں، تم ابھی نہیں مل سکتی ان سے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے۔ اقرا پریسا کا شاویز کے لیے ایسا دیوانہ بڑا روپ دیکھ حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ مگر مجھے ابھی اس سے ملنا ہے۔ پریسا اسے اپنا بازو چھڑواتی اٹھی تھی جب اس کا سر بہت بری طرح سے چکرایا تھا۔ گزرتے لمحے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اسے بہت اچھی طرح سے واضح ہو چکا تھا کہ وہ کس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا دل اب کس کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ شاویز سکندر کے لیے اپنے جن جذبات کو وہ اتنے ٹائم سے دبائے آ رہی تھی وہ اب دل سے انہیں تسلیم کر چکی تھی۔ سفیان افندی تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، اس کے لیے اب شاویز سکندر سے اہم کوئی نہیں رہا تھا۔ اس نے شاویز کی آنکھوں میں اپنے لیے جو تڑپ دیکھی تھی اس نے اس کے دل و دماغ کو پوری طرح سے اپنے سحر میں جگڑ لیا تھا۔ اقرا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پری ابھی شاہ سال بہت غصے میں لگ رہے ہیں، پلیز ابھی مت جاؤ۔ اقرا شاویز کی لال آنکھیں دیکھ اس کے غصے کا اندازہ لگا چکی تھی، اس لیے اسے روکتے ہوئے بولی۔ پریسا کو ناچار اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ میرر کے سامنے سے گزرتے اس نے اپنے حلیے پر نظر دوڑائی تھی۔ اس کا چہرہ دھوئیں کی وجہ سے سیاہی مائل ہو رہا تھا، کپڑوں اور بالوں کی حالت بھی کچھ ایسی تھی۔ اقرا نے اسے اپنا ڈریس نکال کر دیتے فریش ہونے کو کہا تھا۔ شاہ سر کا غصہ بہت غضبناک ہوتا ہے، سوچ لو ابھی بات کر لو گی ان سے۔ اقرا نے اپنے سامنے بیٹھی پریسا کو دیکھا تھا جو سیاہ قمیض شلوار میں گیلے لمبے بالوں کی آبشار کو کمر پر کھلا چھوڑے سامنے رکھے کافی کے مگ پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز بہت گمسم سا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اپنے دل کی مان کا وہ جو کرنے والی ہے وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ شاویز سکندر کوئی عام انسان نہیں تھا، ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا۔ اس کی ستم ظریفی ہی یہی تھی کہ وہ ایک ایسے ہی انسان کے ساتھ دل لگا کر بیٹھی ہے۔ مجھے ملنا ہے اسے۔ پریسا ابھی بھی بازی تھی، اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھ اب کی بار اقرا اسے روک نہیں پائی تھی۔ پریسا لڑزتی ٹانگوں کے ساتھ شاویز کے کمرے کے باہر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا مگر وہ اب جہاں تک آ کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلتے اندر قدم رکھا تھا جہاں چھائے اندھیرے کو دیکھ وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائی تھی مگر اندھیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ شاویز کا سرد گمبھیر سے پڑھا جو اس کے کانوں سے ٹکراتا اسے رخ موڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاویز نے سگریٹ سلگانے کے لیے ماچس جلائی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پریسا کو جلتے سگریٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کمرے میں اس قدر اندھیرا کر رکھا تھا۔ پریسا کو خوف کے مارے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس شخص کو سیاہ رنگ اور اندھیرا اس قدر پسند کیوں ہے، جن دونوں چیز سے اسے سخت نفرت تھی۔ بولو ایک بار پھر وہی بے تاثر لہجہ۔ پریسا کو اس وقت کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو اس کی خاطر آگ میں کود اٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے خوف دیکھا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو۔ پریسا نے اسے التجا کی تھی، میری دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے جو کہنے آئی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتا بے لچک اور بے حسی بڑے انداز میں گویا ہوا تھا۔
اگر مجھے اپنانے میں اتنا مزہ ہے آپ کو تو مجھے میرا کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ ہبا کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہبا اس سے ملنے، اسے واپس دیکھنے کے لیے 2 دن سے کتنی ضرورت تھی، مگر یہ شخص ایک بار بھی اس کے سامنے تک نہیں آیا تھا۔ اسے سنبھالنا اور چپ کروانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم میرے آدمی کو مارنے جاؤ گے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنے آرام سے دیکھتا رہوں گا؟ حازم نے سگریٹ کا گہرا کاش لگاتے اس کے ساتھ پر بم ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہبا مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ حازم نے نظریں اس کے دل نشین سر پر ڈالی تھی، جو نائٹ سوٹ پر شال لپیٹے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ملا۔ حازم سالار کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، مگر اپنے موزوں جذبات پر بامشکل باندھ ایک کے بعد دوسرا سیگریٹ سلگانے لگا تھا۔ نہیں، تم اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات سن کر ہبا کی آنکھیں چمک پڑی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب اس کے قدموں میں آن بیٹھی تھی۔ اس کا یہ عمل حازم سالار کے دل پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا، مگر اس کے سامنے برا بنے رہنے کے لیے وہ ایسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ تو آج تک کون سا گینگسٹر دیکھا تم نے جو اچھا انسان ہے؟ اچھے انسان بھلا گینگسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ حازم اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے یقین دلاتا بولا تھا، تم لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہو؟ یہ سوال پوچھتے ہبا کی آواز کام گئی تھی۔ جس انسان سے وہ اس قدر محبت کرتی تھی، جس سے اتنے سالوں سے وہ اپنے دل میں بسائے بے پناہ بے لوث چاہتی آئی تھی، اس کا ایسا روپ دیکھ پانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور جان لیوا تھا۔ ہاں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ برے کام جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ حازم نے مٹھیاں باندھے بہت مشکل سے اس کی آنکھ سے ٹوٹتے آنسو کو دیکھا تھا۔ اگر کبھی ایسے ہی مجھے صبح کو بھی بیچنا پڑ جائے تب ہمارا بھی سودا کر لوگے؟ ایس پی ہبا نے اس کا ہاتھ تھامتے بیکتے چہرے کے ساتھ جو سوال کیا تھا، وہ سالار حازم کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حازم کے سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ہبا کا جبڑا اپنی مضبوط ہتھیلی کے شکنجے میں لیتا اس کی جانب جھکا تھا۔ آج تو یہ بکواس کی ہے، آئندہ اگر ایسا کچھ بولا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ حازم کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو اتنا ہی شدید ہوتا تھا۔ ہبا نے جو کہا تھا وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہبا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ صبا کو اپنی سگی بہن سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے تو حازم سالار کی محبت کا اندازہ لگا پانا ممکن سی بات ہے۔ حازم کو دیوانگی نہیں تو سالوں پہلے اس نے اپنا دیوانہ بنایا تھا، جبکہ اس کا بپھڑا انداز ایک ہبا اس کے بے رحم لمس کے باوجود مسکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حازم سالار یہ ڈرامہ کر کے ایس پی ہبا کو بیوقوف بنا لو گے؟ اس کی گردن میں بازو حمال کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے باور کروا گئی تھی کہ اسے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کی یہ دلربا ادا حازم سالار کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ وہ اسے دور کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس پیٹ کو جوائن کرو؟ باقی عام لڑکیوں کی طرح کوئی نارمل کام نہیں کر سکتی تھی۔ حازم اسے پوری طرح اگنور کرنے کی کوشش میں پانی کا گلاس اٹھاتا ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ اگر یہ فیلڈ جوائن نہ کرتی تو تم تک کیسے پہنچ پاتی مس حازم سالار؟ ہبا اس کے مقابلہ کھڑی ہوتی اس سے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم مجھ تک پہنچ چکی ہو؟ حازم نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک انوکھی تھی۔ ہاں، میں بہت جلدی تمہاری گینگ کو ختم کر کے اپنے شوہر کو واپس پالوں گی۔ ہبا اس کی حیثیت جان کر بھی اسے سے نفرت نہیں کر پائی تھی، اسے سدھارنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی حازم ان اندھیروں سے نکل کر اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے۔ ایسا ناممکن ہے۔ جو میرے گینگ کی جانب بری نگاہ سے دیکھے گا اسے سب سے پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ میرے ساتھی، میرے لوگ، میری زندگی ہے جن کے بغیر حازم سالار اب کچھ بھی نہیں۔ حازم کا انداز بے لچک تھا، جبکہ اس کی بات پر ہبا تپ اٹھی تھی۔ تو تم اپنے ان برائی میں گرے لوگوں کے ہاتھ مجھے بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرو گے؟ ہبا اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوتے اس کے مقابلہ تھی، جبکہ حازم اس کے اس پپڑے انداز پر اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ تم تو میری جان ہو، تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے حازم سالار خود کو نہ ختم کر دے۔ اس کی کمر پر بازو حال کرتا وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ ہبا نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم مجھے گھما رہے ہو حازم سالار؟ کیوں لائے ہو مجھے جہاں؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ ہبا کو حازم کا پر اصرار انداز ٹھٹکا گیا تھا جب اسی لمحے اس کے کانوں میں فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ فائر کہاں سے ہوئے؟ ہبا نے تشویش بڑے نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ وڈیرا قربان شاہ کے آدمی کو فورس کے لوگوں کے جہاں آنے کی خبر ہو چکی ہے۔ یہ ابھی جو فائرنگ ہوئی ہے یہ تمہارے ہی ساتھیوں کو مارا گیا ہے، اور جن لوگوں کو تم مارنے جا رہے تھے وہ سب جاگ رہے تھے اور تمہاری جانب سے ہی کسی حملے کے منتظر تھے۔ تمہارے آفیسر کی عقل لگتا ہے کہ گاز چڑھنے جا چکی ہے۔ کتنی بار ان تک پیغام بھجوایا گیا ہے کہ جہاں اپنے آدمیوں کے بیچ کر ان کی جان خطرے میں مت ڈالیے،
مگر انہیں تو بس ایک چیز ہی دکھائی دے رہی ہے، وہ ڈیرہ قربان شو کو ختم کرنا آسان ہے۔ اسی لیے اس کے محور پولیس فورس میں بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں جنہیں پیسہ کھلا کر وہ اپنا غلام بنا چکا ہے۔ ایک لیڈی آفیسر جہاں آئی ہے، اس بات کی خبر تمہاری جہاں پہنچنے سے پہلے اس تک پہنچ چکی تھی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ حازم نے اسے تفصیل بتاتے اس کا فاق پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ اپنے لوگوں کے مارے جانے کا دکھ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ان کے اپنے لوگ ہی جب ان کے خلاف تھے تو وہ بلا کس طرح ایسے وڈیروں کا مقابلہ کر پاتی؟ تم مجھے کمزور اور بزدل سمجھتے ہو تو یوں ڈر کر بھاگ جاؤں گی میں؟ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تم بھی قاتل ہو میرے لوگوں کے۔ تمہیں پتہ تھا کہ وہ انہیں مارنے والے ہیں، تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ حازم سالار، میرا دل تمہاری اصلیت جان لینے کے بعد بھی یہ بات نہ ماننے پر بضد تھا کہ تم اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے جو انسانی جانوں سے کھیلنے جیسا گناہ فعل کرو، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک انتہائی۔ ہیبا نے اسے خود آزاد کرواتے بنا اسے سمجھے اس پر الزام کی بارش کر دی تھی۔ حازم خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آخری بات برداشت نہیں کر پاتے وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتا، اس کے ہونٹوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی جما گیا تھا۔ ہاں ہوں میں انسانوں کی زندگیاں نگلنے والا خونی درندہ، جان لیتا ہوں میں لوگوں کی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ تم سمیت تمہارے دونوں پولیس اہلکاروں کو مارنے والا وہ وڈیرا سب کچھ جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے برا انسان ہوں میں، جس کے لیے انسانی جانیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی ہے میری اصلیت، اور میں اپنی اس پہچان کے ساتھ بے پناہ خوش بھی ہوں۔ ایس پی کی بہار سالار، تم مجھے جیسے بلیک سٹار کو کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم اب ایک پولیس والی ہو، حازم کی ہبا نہیں، جو میرے بنا بولے میری ہر بات سمجھ آیا کرتی تھی۔ میں تمہیں اپنے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ حازم اسے آزاد کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا جب ہیبا نے اسے پیچھے سے جاتے اس کی کمر میں بازو حل کرتے ایک کی رسید کرتے اسے نیچے گرانا چاہا تھا۔ اب اسی لمحے حازم واپس پلٹا تھا اور گرتے گرتے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پیچھے رکھ کے پلنگ پر جا گرے تھے۔ ان کے پورے وزن سے گرتے ہی زوردار آواز کے ساتھ پلنگ ٹوٹتا پورے کمرے میں آواز پیدا کر گیا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو۔ پریسا نے اس سے التجا کی تھی۔ میری دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے جو کہنے آئی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے چانے بڑھتا بے لچک بے حسی بڑے انداز میں گویا ہوا تھا۔ پریسا کا دل اس کی اس قدر سنگ دلی پر کام گیا تھا۔ پریسا اپنے بہت قریب اس کی دل فریب مہک محسوس کرتی چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے روم میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاویز کے سگریٹ کا دھواں اس کے نتنوں سے ٹکرا تھا، اسے کھانسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاویز، کندہ ہر شے پر تمہارا اعتبار نہیں چل سکتا۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو پھرتا تھا، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ پریسا اسے بنا ڈرے اپنا لہجہ مضبوط کرتے بولی تھی۔ بولو۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹ آن کر دی تھی۔ چند سیکنڈز کے اندر پورا کمرہ روشنی میں جگمگا گیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں اٹھا کر بے قراری سے اس کے جلے بازو کو دیکھا تھا۔ اس پر اس شخص نے ابھی تک کچھ نہیں لگایا تھا۔ سیاہ لباس میں اپنے مغرور نقوش پر سرتی بڑے تازہ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیوں ہو؟ تمہیں خود پر بھی ذرا رحم نہیں آتا؟ کوئی انسان بھلا خود کو اتنی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا زخم دیکھ پریسا کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی جاری ہو چکی تھی۔ تم کچھ کہنے والی تھی؟ شاویز اس کی آنکھیں دیکھ سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ میں نے کہا نا، ہر بات پر تمہارا اختیار نہیں چلے گا شاویز سکندر۔ پریسا اس کی بات کو اگنور کرتی الماری کی جانب بڑھی تھی اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے واپس سے شاویز کے قریب آئی تھی۔ انہیں ابھی شاویز کا بازو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب شاویز اس کے ہاتھ سے باکس چھین کر دور اچھال گیا تھا اور اس کی کلائی تھام کر کمر کے پیچھے موڑتے اس نے جھٹکے سے پریسا کو اپنے قریب کیا تھا۔ پریسا اس کے اس جارحانہ عمل پر گھبرا کے تھی۔ پریسا اپنی، میں تمہاری موجودگی زیادہ دیر یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہر بات کا اختیار ہے، تمہیں یہاں سے باہر پھینکوانے کا بھی۔ شاویز نے لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے بولتا اسے خود سے خوفزدہ کرنا چاہتا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کے اندر ایک اندیکھی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس نے پریسا کی کلائی اتنی سختی سے مروڑ رکھی تھی کہ پریسا کا چہرہ تکلیف کے مارے زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں، ہر شے پر اختیار نہیں تمہارا شاویز سکندر، مجھ پر اور میرے دل پر تو بالکل بھی نہیں۔ تم مجھے خود سے نفرت کروانا چاہتے تھے نا، مگر دیکھو نفرت نہیں کر پائی، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں تم سے شدید محبت۔
پاریسا تکلیف کے باوجود اس کی لال وحشتناک آنکھوں میں جھانکتے بولتے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر شابیز کی گرفت مزید سخت ہوتی۔ مگر مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت۔ شابیز نے اسے خود سے دور جھٹکتے پاریسا کو گہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ اس کے انداز میں اپنے لیے اتنی حقارت دیکھ پاریسا لرز اٹھی تھی۔ اس کے الفاظ پاریسا افندی کا دل چیر گئے تھے، جس نے آج تک کسی کے سامنے اپنی ذرا سی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی آج ہر لحاظ بلائے طاق رکھتی سامنے کھڑے بے درد انسان کے سامنے محبت کا اظہار کر گئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنی سفاکیت کی انتہا کا اس کا دل چکنا چور کر گیا تھا۔ تم جھوٹ بولے، اگر تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہوتے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہر بار مجھے بچانے نہیں آتے۔ پاریسا نے فوراً نفی میں سہارا لاتے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نظر آتے نفرت بڑے تاثرات وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ تمہاری جان میں نے تمہاری محبت میں پاگل ہوتے نہیں بچائی، تمہاری اور تمہارے خاندان کی بربادی کی خاطر تمہارا زندہ رہنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تم میرا سب سے اہم موہرا ہو، جسے اتنی آسان مود نہیں منے دے سکتا میں۔ شابیز کی بات سن کر پاریسا لڑکھڑتی، اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھنا جس سے آپ محبت کرتے ہو انتہائی دردناک تھا۔ پاریسا کی حالت اس وقت ایسی تھی، اس نے بے احتیاط پاس کی کرسی کو تھامتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس نفرت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ پاریسا بمشکل بول پائی تھی، اس کی بیکتی آنکھوں کے پیچھے شابیز کا عکس دھندلا گیا تھا۔ افندی مینشن جا کر اپنے چچا شہباز افندی اور ہونے والے شوہر سفیان افندی سے پوچھنا، بہت تفصیل سے بتائیں گے تمہیں۔ اب جا سکتی ہو تم یہاں سے، بہت جلدی آؤں گا میں افندی مینشن تم سب کی بربادی بن کر۔ شابیز نفرت سے چور لہجے میں بولتا اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا، جبکہ پاریسا کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اسے سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو پانا بھی مشکل ہوا تھا۔ سفیان اور اپنے باقی تمام خاندان والوں کی خود غرضی دیکھنے کے بعد اس کا دل صرف اور صرف شابیز اسکندر کی طلب کرنے لگا تھا۔ اسے یہی لگا تھا جو انسان اس کی خاطر آگ میں کود سکتا ہے وہ اس سے کس قدر اور بے پناہ محبت کرتا ہوگا۔ مگر شابیز اسکندر کا یہ نیا روپ اس کی ہستی فنا کر گیا تھا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ شابیز اسکندر اسے اتنی نفرت کرتا ہوگا۔ اسے اس وقت اپنے دل پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا کہ جس سے محبت ہوئی بھی تھی تو کیسے بے رحم انسان تھے، جو تکلیف دینے کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ پاریسا شابیز کے پاس آنے سے پہلے سفیان سے شادی سے انکار کا پورا ارادہ کر چکی تھی، مگر اب شابیز کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو سزا دینے کے اس نے سوچ لیا کہ وہ اب سفیان افندی سے شادی ضرور کرے گی۔ اب وہ خیر وہ کام کرے گی جسے اسے اذیت ملے۔ وہ خود کو خود ہی اس محبت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ بنا کسی کو بتائے بلیک ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا، مگر اسے کسی بھی شے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس سے بس خود کو اذیت دے کر اپنے دل کی اس تکلیف کو کام کرنا تھا۔ شابیز اسکندر کی اپنے لیے نفرت جان کر ملی تھی۔ اسے صدیق ویلا میں حمدان اور مہروسہ کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے تمام مہمان صبح ہی پہنچ چکے تھے۔ حمدان کی خواہش پر نکاح پوری دھوم دھام کے ساتھ کیا جا رہا تھا، جس میں اس نے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی بلوایا تھا جن سے وہ خود بمشکل چند ایک بار ملا تھا۔ اس کا مقصد صرف مہروسہ کو کسی بھی صورت گھر سے نہ نکلنے دینا تھا۔ مہروسہ کا نہ تو کسی سے رابطہ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی حمدان کی اتنی ساری کزنز کے بیچ وہ باہر نکل پا رہی تھی۔ مہروسہ کی حالت بہت خراب تھی، جنید کے سوا موت منڈلا رہی تھی اور وہ جانتے بوجھتے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے نہ جانے کتنے آدمیوں کے نمبر پر فون کر ڈالا تھا، مگر اس کی کال ہی نہیں جا پا رہی تھی۔ مہروسہ بہت اسی سے سمجھ رہی تھی کہ حمدان یہ سب جان بوجھ کر ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حمدان یہ سب نکاح کا بھی صرف ایک ناٹک ہی کر رہا تھا۔ ایس پی حمدان اس جیسی لڑکی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ مریم کے چہرے کے پرسکون تاثر دیکھ کے مہروسہ سمجھ گئی تھی کہ مریم کو بھی حمدان نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مہروسہ کی پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھی تھی۔ اس کا کئی بار دل چاہتا کہ جنید کی زندگی بچانے کی خاطر وہ حمدان کے سامنے جا کر اپنی حقیقت بتا دے، مگر وہ جانتی تھی اگر اس نے ایسا کر بھی دیا تو شابیز خاصم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، جس سے وہ چاہنے کے باوجود ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ مہدو تم پریشان لگ رہی ہو، مجھے سب حیریت ہے۔ نسیم بیگم جو مہروسہ کی سچائی سے واقف تھی، صبح سے اسے بے چین سا دیکھ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ خالہ جان، حیریت بالکل بھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ کا وہ الٹی کھوپڑی والا بھتیجا جنید کو مارنا چاہتا ہے، وہ اس تک پہنچ چکا ہے اور جنید کو خبر تک نہیں۔ میں صبح سے کوشش کر رہی ہوں، مگر اس نے نہ جانے میرے موبائل کو کیا کر دیا کہ میں کسی کو کال ہی نہیں کر پا رہی۔ فرح آبی کے موبائل سے بھی ٹرائی کی ہے، مگر نیٹ ورک بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جنید کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان دنوں بلیک اسٹار کے لیے اپنے لوگ بہت قیمتی اور اہم تھے، جن پر آئے ذرا سے تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر نسیم بیگم بھی پریشان ہو اٹھی تھی۔ وہ ایک دو بار جنید سے مل چکی تھی، یہ خبر سن کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ ہمدان ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جنید تو اتنا اچھا بچہ، آج تک میں نے اسے دوسروں کے ساتھ بالا کرتے ہی دیکھا ہے۔ میں تو کچھ بھی کر لے اسے بچا لو، کیا میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ نسیم بیگم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب کسی خیال کے تحت مہروسہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ کیا رسم ہوتی ہے نا، جس میں دلہے کو رخصتی سے پہلے دلہن سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ بس اسی کا شور مچا دے اور ہمنا کو یہاں بھیج دے، میں اسے یہاں بٹھا کر باہر جاؤں گی اور آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گی۔ مہروسہ نے حامی بڑھتے دیکھ جلدی سے کہا تھا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ نسیم بیگم اسے سیاہ شال نکال کر تھمائی تھی۔ جب اسی لمحے دروازے پر ہلکی سے دستک کے ساتھ ہی ہمدان اندر داخل ہوا تھا، اسے وہاں آتا دیکھ مہروسہ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے جنید کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اسے جلدی سے شال اپنے پیچھے کرتے ہمدان سے چھپائی تھی، مگر ہمدان کی نظر اندر داخل ہوتے ہی شال پر پڑ چکی تھی۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ نسیم بیگم اسے سیاہ شال نکال کر تھمائی تھی۔ جب اسی لمحے دروازے پر ہلکی سے دستک کے ساتھ ہی ہمدان اندر داخل ہوا تھا، اسے وہاں آتا دیکھ مہروسہ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے جنید کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے شال اپنے پیچھے کرتے ہمدان سے چھپائی تھی، مگر ہمدان کی نظر اندر داخل ہوتے ہی شال پر پڑ چکی تھی۔ ہمدان، ارے ہمدان بیٹا آپ! نسیم بیگم مہروسہ کے آگے کھڑی ہوتے بولی۔ جی، لیکن اجالا کہیں جا رہی ہے کیا؟ ہمدان نے اس کے ہاتھ میں موجود شال کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نہیں تو؟ مہروسہ نے نسیم بیگم کو بازو سے ہلکا سا ٹھوکا دیتے ایکشن میں آنے کا کہا تھا، ورنہ یہ ایس پی یوں کھڑے کھڑے نظروں سے ہی اس کا پوسٹ مارٹم کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہمدان بیٹا آپ یوں دلہن کے کمرے میں نہیں آ سکتے، آپ کو باہر جانا ہوگا۔ ہماری ہاں رسم ہے کہ مہروسہ کو ہم نے مایوں بٹھایا ہوا ہے اور مایوں میں دلہا دلہن کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں فرزہ ناپا؟ دروازے میں کھڑی مہروسہ کے اشارے پر باقی خواتین کو بھی اندر لے آئی تھی، جو سب اب مہروسہ کے آگے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس خڑوس ایس پی کی کڑی نگاہوں سے بچا گئی تھی۔ میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا، پلیز آپ لوگ جائیے جہاں سے مجھے بات کرنی ہے اجالا سے۔ ہمدان کو ان سب کا یوں بیچ میں آ جانے پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے مہروسہ کو زج کرنے کے لیے سب کو بلوایا تھا، مگر اب وہ خود ہی شدید کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ مہروسہ ٹینشن کے باوجود اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی۔ وہ اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی کہ اسے کب کہاں کیا برا یا کہاں کیا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہم مانتے ہیں بیٹا جی، اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ سمیہ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو اپنی ہونے والی دلہن سے ملنے کو اتاولا ہو رہا ہے۔ اب ہماری اجالا تمہارے پاس رخصتی کے بعد جائے گی۔ ہمدان کے رشتے کی حالت ہمدان کے سامنے کھڑی سے شدید غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ مہروسہ کا دل خوش کر گئی تھی۔ مہروسہ کو ان پر بہت پیارا تھا۔ ہمدان ایک قہر برساتی نگاہ مہروسہ پر ڈالتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ جبکہ ایک جانب کھڑی مریم نے بغور ان دونوں کے تاثرات دیکھے تھے۔ دونوں کو دیکھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میرے ہمدان کو مجھ سے چیدہ ہے، تمہیں تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ نسیم بیگم کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے مہروسہ کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتے مریم وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ ایبن اسے پیچھے سے جاتے اس کی کمر میں بازو حمال کرتے ایک کی رسید کرتے اسے نیچے گرانا چاہا تھا۔ جب اسی لمحے حازم واپس پلٹا تھا اور گرتے گرتے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ پیچھے رکھے پلنگ پر جا گرے تھے۔ ان کے پورے وزن سے گرتے ہی زوردار آواز کے ساتھ پلنگ ٹوٹتا پورے کمرے میں شور پیدا کر گیا تھا۔ ہیبا نے آنکھیں پھاڑے حازم کی جانب دیکھا تھا، جو ایک پولیس آفیسر سے کہیں زیادہ ٹرینڈ تھا۔ وہ بنا قدموں کے چاپ پیدا کیے اس تک گئی تھی، مگر پھر بھی وہ بنا دیکھے اس کی موومنٹ کا تعین کرتا اس کا وارڈ خالی کر گیا تھا۔ حازم سالار، تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، ورنہ میں تم پر گولی چلا دوں گی۔ ہیبا اس کے اوپر سے اٹھی اپنی گان نکالتی بولی تھی، مجھے یہاں روکا تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہی ہو۔ جب تک میں تمہارے یہاں سے نکلنے کے اقدامات نہیں کر لیتا، تم یہیں پر قید ہو۔ کہ حازم اس کی دونوں کلائیاں جگڑتا کروٹ بدلتے اسے بیڈ سے لگا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ٹوٹے ہوئے بیڈ پر ہی پڑے تھے، مگر آپسی لڑائی میں دونوں کو ہوش نہیں تھا۔ جب اسی لمحے حازم کا فون بجا تھا۔ ہیبا اس کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی اسے کال اٹینڈ کرنے سے روک رہی تھی۔ میں کال اٹینڈ کرنے لگا ہوں، خبردار جو کچھ بولی تو۔ اس کے ارادہ جان کر اسے وارن کرتے بولا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہیبا کے دونوں کلائیاں تھام رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ ہیبا نے آنکھیں نچاتے صاف انکار کیا تھا۔ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پھر حازم اچھے سے واقف تھا اسے، اسی لیے اس نے ہیبا کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے
ہونٹوں پر ہتھیلی جماتے شاہبیز کی کالر ٹائل کی تھی۔ جنید بھی ساتھ ہی لائن پر تھا۔ ہاں بولو شاہ، سب حیرت ہے۔ ہبا اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے کے بعد بھی اس کی ہتھیلی ذرا سی سرکا بھی نہیں پائی تھی۔ مہرو کی کل سے کوئی خیر خبر نہیں۔ ایسے ہمدان اتنے آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں، وہ ضرور کچھ کرنے والا ہے، اس لیے مہرو کے ساتھ 1 ہفتے بعد کی بجائے آج نکاح کر رہا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح مہرو کے پاس پہنچنا ہوگا، وہ نکاح کے ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مہرو پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ شاہبیز کی بات سن کر حازم کو گہرا شاک لگا تھا۔ مہرو کا آج نکاح ہے اور مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے، میں بس ابھی نکلتا ہوں۔ حازم ابھی اتنا ہی بول پایا تھا جب ہبا کی رنگت خطرناک حالت سرخ پڑتی دیکھ حازم نے اپنی ہتھیلی ذرا سی اوپر کی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہبا چلائی تھی، جو چیخ دوسری جانب موجود جنید اور شاہبیز تک بآسانی جا پہنچی تھی۔ میر صاحب اب کسی لڑکی کے ساتھ ہے اس وقت؟ جنید نے بے حد حیرت کے زیر اثر پوچھا تھا۔ حازم سلاڈ چھوڑو مجھے، ہبا ایک بار پھر بول پانے کے قابل ہوتی چلائی تھی، جو دوسری جانب بآسانی پہنچ چکی تھی۔ حازم، تم کس کے ساتھ ہو اس وقت؟ شاہبیز بھی نسوانی چیز سن کر حیران ہوا تھا۔ تم لوگ بھول رہے ہو میری ایک عدد بیوی بھی ہے، اور جو پولیس والی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جنگلی بھی ہے۔ حازم ہبا کے لال پڑتے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا ایک آنکھ دباتے اس کی شان میں کشیدہ گوئی کر گیا تھا۔ اوہ اچھا، آپ اس وقت بابی جی کے ساتھ ہیں؟ جنید نے اسے چھیڑا تھا، جبکہ شاہبیز اسے آنے کی یاد دہانی کرواتا فون بند کر گیا تھا۔ وہ ایک نازک دل توڑ کر جس کیفیت کے زیر اثر تھا، اس کے دل کو ہر شے انتہائی بری لگ رہی تھی۔ حازم اس کی خاموشی سے ہی بہت کچھ اخذ کر گیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا شاہبیز کی یہ خاموشی نارمل خاموشی بالکل بھی نہیں تھی۔ اسی وقت شہر کے لیے نکلنا ہوگا۔ حازم نے اٹھنا چاہا تھا جب ہبا اس کا کالر دونوں مٹھیوں میں جکڑتے اسے واپس اپنے قریب کر گئی تھی۔ میں یہاں سے اس بڈیرے کو ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تم لوگوں کی طرح بے رحم نہیں ہوں میں۔ ان معصوم لڑکیوں، ان کے مظلوم گھرانوں کو اس ظالم وڈیرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ ہبا پولیس آنسو کے ساتھ ایک زم سے بولتی۔ حازم کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا اس کی دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھ رہا گیا تھا۔ ہبا نے اس کی اس گستاخی پر اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، جس کے جواب میں حازم اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، ہبا چلائی تھی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، 2 دنوں کے اندر بڈیرہ قربان عالم اپنے ظلم اور جبر کی داستان اپنے ساتھ لے کر دفن ہو چکا ہوگا، اور میں ان تمام لڑکیوں کو بھی ان کے گھر واپس پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں جنہیں وہ ملک سے باہر سمگل کر چکا ہے۔ حازم اس کے پھولے گالوں پر لب رکھتے نرمی سے بولتا، سے شدید حیرت اور بے یقینی میں غوطہ زن کر گیا تھا، مگر کیسے ہبا کے لب بھر تھے۔ حازم اسے کرسی پر بیٹھاتا اس کے سامنے ٹیبل پر آن بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری مائی لو، یہ کرنا میری مجبوری ہے۔ حازم اس کے کان کے لو پر لب رکھتا اسے حیران کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتی، حازم نے کلوروفارم سے بڑا رومال اس کے ناک پر رکھتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہبا سوچ بھی نہیں سکتی تھی حازم ایسا بھی کچھ کرے گا، اسے وہ اپنے بچاؤ کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کر پا تھی، اور حواس کھوتی حازم کے سینے سے جا لگی تھی۔ حازم قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی باہوں میں بڑھتا باہر نکل گیا تھا۔ افندی مینشن کے تمام افراد جو یہی سمجھ چکے تھے کہ پریسا واقعی آگ میں جل کر مر چکی ہے، اسے زندہ سلامت واپس آتا دیکھ سر پکڑ شہباز اور شوکت افندی خوشی سے جھوم اٹھے تھے، ورنہ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کی اتنی ساری محنت اتنے آگے آگا ضائع ہو جانے والی تھی۔ اگر آج پریسا کو کچھ ہو جاتا تو وہ وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد کھو دیتے، اس لیے پریسا کو زندہ واپس لوٹا دیکھ وہ سب بے پناہ ہو چکے تھے۔ مگر پریسا کا دھیان نہ تو ان کی خوشی کی جانب تھا، نہ اپنے صحیح سلامت بچ جانے پر۔ اس کے دل و دماغ پر بس شاہبیز سے سکندر کی نفرت آمیز تار گھوم رہی تھی، جس طرح اس بے رحم شخص نے اسے خود سے دور دھتکارا تھا۔ یہاں ٹھکرایا جانا اس کا حساس دل ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس کے اس گمسم انداز کو سب اس کا خوف ہی سمجھے تھے۔ کسی نے زیادہ اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ سفیان تو اس قدر شرمندہ تھا کہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شدید غصے میں کہیں پریسا شادی سے انکار نہ کر دے۔ پریسا اس وقت خود کو دنیا کا سب سے زیادہ تنہا انسان محسوس کر رہی تھی، جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یاسمین بیگم نے اس کے روم میں قدم رکھا تھا۔ پریسا کو اسی طرح گمسم عجیب سی لٹی پٹی سی حالت میں بیٹھا دیکھ یاسمین بیگم کا کلیجہ منہ آیا تھا۔ اس لڑکی کو انہوں نے اپنی سگی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا خیال رکھا تھا،
مگر اب اسے یوں مفاد پرست لوگوں میں گڑا دیکھ انہیں اس کے لیے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی نیت بہت اچھے سے جانتی تھی، جو پریسا کی ساری جائیداد اپنے نام لگوانے کے بعد اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے اس لالچ میں نہ پڑنے دینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی باپ جیسا بنتا دیکھ اب وہ کسی قیمت پر بھی پریسا کے چال سفیان سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پری میری جان تم ٹھیک ہو؟ یاسمین بیگم اس کے قریب آتے تشویش زدہ سی بولی تھی۔ پریسا نے بھیگتی آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ جو اس کا ہاتھ تھامتی اسی کے پاس آن بیٹھی تھی۔ نہیں ماما میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پریسا ان کی آغوش میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بہت ظالم ہے ماما، کبھی معاف نہیں کروں گی میں اسے۔ اگر اتنی نفرت کرتا تھا مجھ سے تو کیوں بچائے مجھے؟ آگ میں جل کر مرنے دیتا، ایک بار کی اذیت سہ کر ہی مر جاتی نا، یوں پل پل اس اذیت کی مار نہ مارتا مجھے۔ پریسا ہچکیوں اور سسکیوں کے بیچ بولتی یاسمین بیگم کو منجمد کر گئی تھی۔ ان کا دل کسی انجانے احساس سے دھڑکتا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو پری؟ کس نے بچایا تمہیں؟ کون اتنی نفرت کرتا ہے تم سے؟ یاسمین بیگم نے اس کی پوچھ سے سہلاتے نرمی سے پوچھا تھا۔ شابیر سکندر ہر بار مصیبت سے بچاتا ہے مجھے، اور اب کہتا کہ نفرت ہے اسے مجھ سے۔ کیا میں اتنی بری ہوں ماما کہ کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ آپ کیوں محبت کرتی ہیں مجھ سے؟ آپ بھی چلی جائیں مجھ سے دور، میں بہت بری ہوں، کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ پریسا کے رونے میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر یاسمین بیگم کو لگا تھا جیسے کمرے کی چھت ان کے سر پر آن گری تھی۔ شابیر سکندر زندہ ہے؟ ان کے ہونٹوں سے بے احتیاط نکلا تھا۔ پریسا ان کے چہرے کا بدلتا رنگ نہیں دیکھ پائی تھی، جبکہ یاسمین بیگم بالکل ساکت سے بیٹھی تھی۔ شابیر سکندر سے ملی ہو آپ؟ یاسمین بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے بھونج کر پوچھا تھا۔ جی ماما، مجھے بینک سے اغوا کر کے لے جانے والا بھی وہی تھا، اس دن گنڈے سے بچا کر جہاں چھوڑ کے جانے والا بھی وہی تھا، اور میری خاطر اس جلتی آگ میں کودنے والا بھی وہی تھا۔ میں بہت محبت کرنے لگی اس سے ماما، میں نہیں جانتی ایسا کب اور کیسے ہوا، مگر اس کی تکلیف پر میرا دل تڑپ اٹھا ہے۔ اس کے قریب رہنا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اب جانتی ہے اس نے کیا کہا مجھ سے؟ وہ کہتا ہے اسے شدید نفرت ہے مجھ سے، وہ مجھے صرف اپنا ایک مہرہ سمجھتا ہے، سفیان اور بابا سے بدلہ لینے کا مہرہ۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے ماما؟ میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا نا ماما، پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ کہ میں واقعی اتنی بری ہوں کہ کسی کی اولین ترجیح نہیں بان سکتی؟ پریسا پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یاسمین بیگم کا دل چھلنی کر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر پریسا کو لے کر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ انہیں جس بات کا خوف تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کے شوہر اور باقی خاندان والوں کے عروج کا وقت زوال کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ اب ان سب کو اپنے کیے کا جواب دینا تھا۔ تمہارا کسی چیز میں کوئی قصور نہیں، تم نے کچھ برا نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ یاسمین بیگم اس اپنے سینے میں بیندھی پوری دنیا سمیت اسے شابیر سکندر کے انتقام سے بچا لینا چاہتی تھی۔ ان کا پورا وجود سر پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ شخص دل کا زخم دے کر ان کی معصوم پری سے اپنا انتقام تو لے ہی چکا تھا۔ ابھی مزید وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ پریسا افندی کا نکاح ہے کل سفیان افندی سے۔ مجھے تو لگا تھا وہ اس بزدل گدھے سے شادی سے انکار کر دے گی، مگر لگتا ہے تمہارے انکار نے گہرا صدمہ دیا ہے اسے۔ ہاضم اور شابیر سے اپنا حلیہ تبدیل کر کے ایس پی ہمدان کے گھر کی جانب بڑھے تھے۔ ہاضم اس کی آنکھوں کی بڑی وحشت ناک دیکھ خود کو بولنے سے نہیں روک پایا تھا۔ کچھ بھی مت بولو، میں نے کوئی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ پریسا کے نکاح کا سن کر اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غصے میں گاڑی کی سپیڈ بھی فل کر چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہوگی وہ تم سے محبت، مگر تم جس طرح اس کے نکاح کا سن کر پاگل ہو رہے، مجھے لگتا ہے آگ اس طرف سے زیادہ بھڑکی ہوئی ہے۔ ڈرائیونگ تو ذرا نارمل کرو، میرے پاس تو ایک عدد بیوی ہے، مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ ہاضم نے اس پر چوٹ کرتے آئے میں دہائی دی تھی، کیونکہ وہ گاڑی کی سپیڈ بالکل فل کرتا اتنی ٹریفک میں بھی ریش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں، محبت تو بہت دور کی بات، ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاویز نے ہاضم سے زیادہ اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا، جبکہ ہاضم اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، سب وہ اپنا سب کچھ کسی اور کے نام لکھوا دے گی۔ ہاضم بولنے سے اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں، محبت تو بہت دور کی بات، ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاویز نے ہاضم سے زیادہ اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا، جبکہ ہاضم اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں،
جب وہ اپنا سب کچھ کسی اور کے نام لکھوا دے گی۔ حازم بولنے سے اب بھی باز نہیں آتا۔ فرق نہیں پڑتا مجھے، شاویز اپنی ضد پر قائم تھا۔ بی تم پوری دنیا سے اپنا آپ چھپا سکتے ہو شاویز سکندر، مگر مجھ سے نہیں۔ کل رات پریسا کے اندر آگ میں جلنے کے حال تھے، تم باہر جل رہے تھے، تم جانتے تھے کہ اندر جانا کسی رسک کے کام نہیں، اور پریسا سے پیپرز پر سائن کروانے کے بعد اب وہ تمہارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی، پھر بھی تم بنا سوچے سمجھے اس آگ میں کود گئے۔ تم اپنی محبت سے انکار کر کے پریسا افندی کو بیوقوف بنا سکتے ہو، میر حازم سالار کو نہیں۔ حازم اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اپنی ضد و غصے میں اپنا کتنا بڑا نقصان کار ہے۔ اس کی بات کا شاویز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ اپنے اندر چڑ جنگ سے نہیں لڑ پا رہا تھا حازم کی بات کو، بھلا اسے کیا جواب دیتا۔ اس نے زور سے بریک لگاتے گاڑی ہمدان کے گھر سے ذرا پاسے پر روکی تھی۔ ہمدان نے سیکورٹی کے تحت فنکشن کے تمام ارینجمنٹس اپنے گھر میں ہی کروائے تھے، جہاں وہ دونوں بیٹے بن کر داخل ہوئے تھے۔ وہ بات کسی بھی طرح محروسہ کے آس پاس رہ کر اسے ہمدان کی کسی بھی سازش سے بچانا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمدان صدیقی اس کے ساتھ کھیل کھیل کر محروسہ کو نہیں بلکہ جنید کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں اندر تو داخل ہو چکے تھے، مگر انہیں محروسہ تک پہنچ پانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہمدان صدیقی نے جان بوجھ کر اتنے سارے گیسٹ بلوائے تھے۔ حازم کو اب غصہ آ رہا تھا، ان دونوں کو محروسہ کی فکر ہوئی تھی، وہ کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے۔ شاویز اپنے چہرے پر موجود ماسک کو ٹھیک کرتا حازم کو بھی الرٹ کر گیا تھا۔ محروسہ نے بہت کوشش کی تھی یہاں سے نکلنے کی، مگر ہر بار ہمدان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ محروسہ کی حالت غیر ہو چکی تھی، اسے ریڈ لہنگا پہنا کر اس کا ہارٹ شکار کر دیا گیا تھا۔ محروسہ نے بے دلی سے بیوٹیشین کی کہی ہر بات کو فالو کیا تھا، مگر تیار ہونے کے بعد جیسے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں آج تک کاجل کے سوا میک اپ کے نام پر کچھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر آج تو ذرا سے بناؤ سنگار نے اس کا حسن نکھار کر رکھ دیا تھا۔ سرخ عروسی جوڑے میں اس کا نازک سراپا مزید لیل فریب لگ رہا تھا۔ جولی اور پھولوں کے گجرے میں سجی سجائی وہ دیکھنے والوں کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہمیشہ اس کے دشمن اس کی گولی کے وار سے نہیں بچ پاتے تھے، مگر آج ایس پی ہمدان صدیقی اس کے دو آدشاہ حسن کے وار سے نہیں بچنے والا تھا۔ محروسہ کے اداسی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ بیوٹیشین سمیت باقی سب بھی باہر جا چکی تھی۔ محروسہ کا دل چاہتا اسی خلیے میں باغ نکلے یہاں سے، کیونکہ ہمدان صدیقی جو سلوک اس کے ساتھ کرنے والا تھا وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اللہ جی پلیز میرے ساتھیوں کی حفاظت کرنا۔ محروسہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی جب اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور دو ویٹر یونیفارم میں ملبوس افراد اندر آئے تھے۔ محروسہ انہیں پہلی نظر میں ہی دیکھا پہچان چکی تھی، اور اس کے بلیک سر وہاں پہنچ چکے تھے۔ شاہ سر میر سر آپ لوگ جہاں؟ محروسہ فوراً اٹھ کر ان کے قریب گئی تھی۔ شاہ تمہیں نہیں لگتا ہم غلط کمرے میں آ گئے ہیں؟ حازم محروسہ کو دلہن کے روم میں تیار کھڑی محروسہ کو دیکھ کر پورے مزاح لہجے میں بولا تھا، جو بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ شاویز بھی محروسہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے پہچان ہی پایا تھا۔ میر سر، محروسہ نے منہ پھلاتے اسے دیکھا تھا۔ محلو، کیا تم واقعی ہمدان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم پر ہمارے مشن کو لے کر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں، تم اگر آپ بھی چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ شاویز محروسہ کے مقابل آن کھڑا ہوتا سنجیدگی بڑے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر محروسہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے لرز سے وجود کے ساتھ سامنے کھڑے شاویز اور حازم کی جانب دیکھا تھا۔ یہ دونوں اس کے لیے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے اسے حرام موت مرنے سے بچا کر اسے اتنی خوبصورت زندگی دی تھی، اس کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کا خیال رکھا تھا۔ کتنی بار حازم اور شاویز نے اس کے نام کی گولی اپنے وجود پر کھائے تھے اور اس پر آنچ تک بھی نہیں آنے دی تھی۔ آج بھی وہ ہر شے کو پستے پشت ڈال کر صرف اس کی خوشی چاہتے تھے۔ میں ایس پی ہمدان صدیقی سے بہت محبت کرتی ہوں شاہ سر، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دونوں کے ساتھ رہتے موت کا خوف تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ میں جتنے وقت زندہ رہوں میں اپنا یہ مشن پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمدان صدیقی کے نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میری اصلیت جاننے کے بعد وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں اس معاملے میں بے بس ہو چکی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں آپ لوگ، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے مشن میں کوئی کوتاہی نہیں آنے دوں گی۔ جیت ہماری ہوگی۔ محروسہ آنکھوں میں بھیگتی ان دونوں کی محروسہ آنسو میں بھیگتی ان دونوں کی آنکھیں بھی لال کر گئی تھی۔ وہ دونوں مٹھیاں بینچیں بہت مشکل سے ضبط کر کے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ سے اسے اپنی چھوٹی سی گڑیا سمجھ کر اسے ہر تکلیف ہر درد سے بچانے آتے تھے، مگر آج محبت کے درد سے نہیں بچا پائے تھے، کیونکہ وہ خود اسی اذیت میں جا رہے تھے۔ تمہارا فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے، مگر مشن کے ساتھ ساتھ تمہاری سلامتی بھی چاہتے ہیں۔ اگر اپنی سلامتی پر ذرا سا بھی کمپرومائز کیا تو بتا رہا ہوں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے اس ایس پی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
حازم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے شفقت بڑے انداز میں ہدایت دیتے دھمکی دی تھی، جبکہ شاویز بنا کچھ بولے چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مہروسہ کے آنسو میں اسے کسی کے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے جو اس کے لیے بالکل بھی اہمیت کے حامل نہیں تھی۔ مہروسہ نے شاویز کے انداز پر پریشان ہوتے سوالیہ نگاہوں سے حازم کی جانب دیکھا تھا۔ پریسا افندی کا نکاح ہے کل۔ حازم کی بات سن کر مہروسہ کو ایک لمحہ لگا تھا ساری بات سمجھنے میں۔ شاید سر پریسا کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر اس کا نکاح سفیان جیسے کرمنل سے ہو گیا تو۔ پلیز اس لڑکی، معصوم لڑکی کو بچا لیں، آپ سے زیادہ بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ مہروسہ اس کی بے چینی سمجھتی اسے سمجھانے کی حد اپنی سی کوشش کر گئی تھی۔ جس بار شاویز نے اسے جن سرد نگاہوں سے دیکھا تھا وہ گھبرا کر حازم کو دیکھنے لگی تھی۔ سفیان افندی ایک معزز شہری ہے، وہ بالکل ٹھیک فیصلہ کر ہی ہے۔ کرمنل میں ہوں، وہ نہیں، اتنی بیوقوف نہیں ہے وہ، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شاویز کا لہجہ ابھی بھی بے لچک اور احساس عاری تھا، جو دیکھ حازم غصے سے اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا۔ بیوقوف تو بہت بڑی ہے جو تمہاری محبت کو نفرت سمجھ رہی ہے، حازم نے دبے لہجے میں کہا تھا جو شاویز اور مہروسہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سر جنید کہاں ہے؟ مہروسہ اچانک ہوش میں آتے جلدی سے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے یوں اچانک گھبرانے پر شاویز جھٹکا تھا۔ ایس پی حمدان کو پتہ چل چکا ہے اس کے بارے میں، وہ آج اسے مروانا چاہتا ہے، آپ لوگ پلیز اسے بچائیے۔ مہروسہ کی بات سنتے حازم نے فوراً جنید کا نمبر ڈال کیا تھا، مگر جواب نہ موصول ہوتے دیکھ ان تینوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ آج پہلی بار بلیک سٹارز کو مات ہونے والی تھی، اپنا خیال رکھنا۔ شاویز اور حازم باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کھڑکی کے راز سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جنید سے رابطہ نہ ہو پانا انہیں کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب مہروسہ کو روم میں داخل ہوتی لڑکیاں نکاح کے رسم کے لیے باہر لے جانے لگی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنا ایس پی حمدان کے نام لکھوانے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، حالہ میرا نام نکاح میں اجالا ہی لیا جائے گا۔ مہروسہ کو اچانک خیال آیا تھا تو اس نے فوراً قدم روکتے اپنے ساتھ چلتی نسیم بیگم کو پکارا تھا۔ میں نے مولوی صاحب اور چاند ایک علماء سے بات کر لی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا نکاح کی محفل میں موجود ہیں اور اپنی زبان سے قبول کر رہے ہیں نکاح کو، تو غلط نام لینے سے فرق نہیں پڑتا، نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے الگ الگ جگہ بٹھانے کی بجائے باہر ایک ساتھ نکاح کی محفل ارینج کروائی ہے۔ ویسے بھی حمدان جانتا ہے تم اجالا نہیں مہروسہ ہو، تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تمہیں مہروسہ سمجھ کر قبول کر ہے۔ نسیم بیگم نے تفصیل بتاتے اس کی اس الجھن کو دور کر دی۔ مہروسہ نے تشکر بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا، جو بالکل اس کی سگی ماں کی طرح ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مہروسہ نے جھک کر ان کا ہاتھ چوم لیا تھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہروسہ کو لا کر بٹھانے کے کچھ دیر بعد نکاح شروع کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس وقت جس کنڈیشن کی زیر اثر تھی اس سے ہوش بھی نہیں رہا تھا کہ کب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اسے خاموش پا کر مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا تھا۔ جب نسیم بیگم نے مہروسہ کے قریب آتے اس کا کندھا ہلایا تھا، سامنے بیٹھا حمدان صدیقی سرد پاٹ نگاہوں کے ساتھ گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی مہروسہ کو گھورا تھا، جو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، جس نے ایس پی حمدان صدیقی کو ہارنے پر مجبور کیا تھا۔ مگر اب حمدان صدیقی اسے پل پل اس ہار کی اذیت سے روشناس کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہبا کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا تھا۔ ہبا کا چہرہ شدید غصے کے عالم میں لال ہو چکا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو حازم ایسا؟ کیوں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جو تم کر رہے وہ بہت غلط ہے، خدا کے لیے مت کرو یہ ظلم۔ ہبا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ وہ حازم کو سب سے نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ ہر بار اسے 2 قدم آگے چل کر اسے یوں ہی ہار ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو بھی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس وقت ہر طرف سے بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ ہبا بیڈ سے اٹھی تھی، اسے ابھی اپنے سینئرز کو بھی اپنے واپس لوٹانے کی اطلاع دیتی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ حمدان کا نمبر دیکھ اس نے جلدی سے کال پک کی تھی، مگر دوسری جانب سے جو اطلاع اسے ملی تھی ہبا کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ بلیک سٹارز کے سب سے خاص آدمی جنید پر حملہ کر دیا ہے۔ میں نے بیچ رات میں بڑا تڑپ رہا ہے، میں نے سنا ہے وہ بلیک سٹارز باقی گینگسٹر سے تھوڑے مختلف ہیں، اپنے لوگوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اپنے آدمی کو
یوں تڑپتے نہیں دیکھ سکتے، ان کی ایک سٹار اس وقت میرے پاس ہے تو باقی دونوں ساتھ کو باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ جیسے ہی وہ دونوں جنید کے پاس آئیں گے میرے شارپ شوٹر انہیں اڑا دیں گے اور جہاں ختم ہوگا بلیک سٹارز کا قصہ۔ ہمدان زہرہند لہجے میں بولتا، ہیبا سے اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ اگر اسے ہاضم کے حوالے سے علم نہ ہوتا تو اس وقت وہ سب سے زیادہ خوش وہی ہو رہی ہوتی، مگر اس وقت ہمدان کی بات سن کر ہمدان کو ہیبا کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہوا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہیبا نے بنا سوچ سمجھے بے اختیاری میں بولتے اسے اس سنگین قدم سے روکنا چاہا، مگر تب تک ہمدان کا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ ہیبا کو کسی شے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، وہ فوراً باہر کی جانب دوڑی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئی تھی، آہستہ آہستہ جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں پلیز مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، پلیز مت جاؤ، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ پریسا نیند میں کسی برے خواب کے زیر اثر سر تکیے پر دائیں سے بائیں مارتی مسلسل چلا رہی تھی، نہیں پلیز شاہبیز کو کچھ مت کرو۔ پریسا کے چہرے پر پسینہ خوف کے تاثرات نمایاں تھا جب اسے ہوا میں شاہبیز خون میں لت پت دکھائی دیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ چیخ مارتی اور بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ کیوں آ رہا ہے وہ میرے خواب میں؟ وہ جب مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے تو میں خواب میں بھی کیوں تڑپ رہی ہوں اس کے لیے؟ مگر یہ کیسا خواب تھا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پریسا چاہنے کے باوجود اپنے دل کو اس کی اتنی دھتکار کے باوجود بھی اس کی جانب سے سہتا نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت کسی بھی طرح اپنے اس وحشی دشمن جاں کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس کسی کا نمبر بھی موجود نہیں تھا۔ پریسا کی آنکھوں میں آنسو کی جری رواں ہو چکی تھی، اس کا دل عجیب بے چین اور بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی، مگر اس کے لیے دعا تو کر سکتی ہوں نا؟ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، میں تو محبت کرتی ہوں نا اسے۔ اس کی نفرت کو یاد کرتے پریسا کے ہونٹوں سے سسکاڑی نکلی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وضو کر کے چائے نماز بچھاتے اس کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، شاہبیز سکندر کی سلامتی کی دعا۔ اے میرے پروردگار، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جانتی ہوں وہ دنیا والوں کے سامنے خود کو ظالم درندہ ظاہر کرتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے وہ برا انسان نہیں، نہ ہی کوئی برے کام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں آپ سے اس کا ساتھ نہیں مانگ رہی، بس اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔ میرے مولا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریسا بھی کی آواز میں اپنے رب کو پکارتے سردریز ہوتی رو رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ آؤ پکار سسکیاں عرش تک پہنچتی اس کی جولی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ڈالنے والی تھی۔ اے میرے پروردگار، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جانتی ہوں وہ دنیا والوں کے سامنے خود کو ظالم درندہ ظاہر کرتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے وہ برا انسان نہیں، نہ ہی کوئی برے کام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں آپ سے اس کا ساتھ نہیں مانگ رہی، مگر بس اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔ میرے مولا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریسا بھی کی آواز میں اپنے رب کو پکارتی سردریز ہوتی رو دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ سسکیاں اور آہیں عرش تک پہنچتی اس کی جولی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ڈالنے والی تھی۔ پریسا کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ چائے نماز سے اٹھی، اپنے گرد شال اور ایک گاڑی کی چابیاں اٹھاتی روم سے نکل آئی تھی۔ اسے گائے میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دل اور دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھی افندی مینشن سے نکل آئی تھی۔ مہروسا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ نکاح کے بول ادا کرتے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لے چکی تھی جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اسے نکاح کے آخری سیکنڈ تک یہی لگا تک ہمدان اسے شاید نکاح نہ کرے، مگر ہمدان کی زبان سے نکلتے قبول ہے کہ الفاظ مہروسا کے دل کا بوجھ بڑھا گئے تھے۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مہروسا کمل بلیک سٹار ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک طوائف ذاتی ہے جس کا علم ہونے کے بعد شاید اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ مہروسا کی آنکھوں سے اپنے محبوب تھے انسان کے اپنے نام لگ جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اذیتوں کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نسرین بیگم اس کی کیفیت سمجھ اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ ہمدان ایک سرد سپاٹ نگاہ اس کے سرخ آنچل میں چھپے لرزتے کانپتے وجود پر ڈالتا سب سے مبارکباد وصول کرتا سائڈ پر چلا گیا تھا۔ بولو ہزر، کیا خبر ہے؟ ہمدان پوری طرح اپنی جیت کا مزہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سر جنید بے ہوش ہو چکا، مگر اس کے بزدل لیڈر بلیک سٹار ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، یا شاید یہی آس پاس کہیں چھپے ہوئے اور سامنے آنے کی جرات نہیں کر پا رہے۔ دوسری جانب سے ہمدان کو جو خبر ملی تھی وہ سن کر وہ غصے سے مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ اسے جنید کے ساتھ ساتھ ان کی ایک لیڈر کی لاش چاہیے تھی، چاہے پوری رات گزر جائے، تم سب لوگ وہاں سے ہلنے نہیں چاہیے، جیسے ان میں سے کوئی بھی سائے سامنے آئے گلو سے بونجے نہ۔ ہمدان کا لہجہ بہت بے رحم تھا،
سالن کے ساتھ ہی جنید کا بہت زیادہ خون بہہ گیا، وہ مر جائے گا۔ ہزر اپنے ایس پی کی شفافیت سے واقف تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کس احساس کے تحت بھول گیا تھا وہ دشمن ہے ہمارا۔ نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں کا خون ایسے ہی بہایا ہے انہوں نے۔ آج انہیں بھی تو خبر لو۔ تکلیف اور اذیت کسے کہتے ہیں فکر مت کرو، زیادہ دیر نہیں پڑے رہنے دیں گے وہ اپنے ساتھی کو۔ سونا ہے بلیک سٹارز کے لیے اپنے ساتھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمدان اسے ہدایت دیتا فنکار گیا تھا، اس کا روح اپنی روح کی جانب تھا، روم کی جانب تھا جہاں کچھ سیکنڈ پہلے ملوثہ کو لے جایا گیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کو زیادہ دیر چھوڑنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے وہ یہاں سے فرار ہونے سے بھی باز نہیں آئے گی۔ ہمدان موبائل جیب میں رکھتے اپنے پھولوں سے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو میں اب اس عروسی لباس میں سجے سجائے وجود کی مہک کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ ہمدان دروازہ لاقطع لال گلابوں سے سجائی گی اپنی سیج کی جانب بڑھا تھا، جس کے بیچوں بیچ بیٹھی مہروسہ کنول اس کے لیے پور سجی اس کی منتظر تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیر پر بیٹھا، اس کی نظر دائیں جانب کھڑکی کے گیرے پردوں کے پیچھے سے جانگتے سرخ آنچل پر پڑی تھی۔ اگر اس کی دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی تو وہاں کون تھا؟ ہمدان نے وہیں کھڑے کھڑے بیڈ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ اس سرخ دوپٹے کے گھونگھٹ کے پیچھے مہروسہ نہیں۔ ہمدان کا موڈ اس وقت ساہتاب تھا، وہ ایسے مذاق برداشت کرنے کے موڈ میں بھی بالکل نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے بیڈ پر بیٹھے وجود کے اوپر سے سرخ دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ اس کی سوچ کے مطابق وہاں سے مہروسہ نہیں اس کا حالہ زاد نکلا تھا۔ کیا ہمدان بھائی تھوڑا سا بیوقوف تو بن نہیں جاتے؟ حمزہ منہ بسوڑتا بیٹھ سے اٹھا تھا۔ ایک جانب سے فرح اجالا کی بڑی بہن مسکراتی باہر آئی تھی۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ ایوری باڈی گیٹ لاسٹ۔ ہمدان ان صاحبہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ پردے کے پیچھے کھڑی مہروسہ بلمح بار کو کام گئی تھی۔ یہ شخص ہر وقت چنے ہی چباتا نظر آیا تھا اسے۔ بھائی ہم تو مذاق، فرح نے وضاحت دینی چاہی تھی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ ہمدان ایک بار پھر دوڑا تھا جس پر وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گئے تھے، جبکہ مہروسہ اسے اتنے خراب موڈ میں دیکھ زرد ہو گئی تھی۔ یہ بفڑا شخص نہ جانے اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ بنا اپنی جگہ سے ہلی وہیں کھڑی رہی تھی۔ ہمدان اس کی جانب بڑھا تھا اور پردے کے پیچھے سے اس کی مہندی، چوڑیوں اور گجرے سے سجی کلائیاں اپنی گرفت میں جگڑتا اسے باہر کھینچ چکا تھا۔ مہروسہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ چکا ہے۔ مہروسہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑا نیٹ کا گھونگھٹ جھٹکے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھسلا تھا۔ ہمدان نے اس کی خوشبو کے دل فریب مہک کے حصار سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا، جس کے ساتھ ہی مہروسہ کے حسین سجے سجا چہرے اور دلکش سراپے پر نظر پڑتے ہی ہمدان صدیقی کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ہمدان صدیقی کو اپنے دل پر سے احتیاط ہٹتے محسوس ہوا تھا۔ اس کی گرفت مہروسہ کی کلائی پر اتنی سخت تھی کہ مہروسہ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھی، لیکن مہروسہ اس تکلیف سے زیادہ ایس پی ہمدان صدیقی کے اس بے خود انداز سے گھبرا چکی تھی۔ وہ اس کے نہایت قریب تھی۔ ہمدان کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلسا محسوس ہوا تھا، اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہوا تھا۔ بے خوف و خطر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والے اس وقت ہمدان صدیقی کی گرفت میں اپنی حیا کے بوجھ سے باری ہوتے پلکیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شاویز اور ہاضم خبر ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے، جہاں ہمدان صدیقی نے پولیس کی بڑی نفری کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ دونوں آگے جاتے ہی پکڑے جاتے۔ میر رک جو، آگے جانا ہتھے سے حل نہیں۔ شاویز نے جنید کو خون میں لت پت دیکھ اذیت سے آنکھیں میرتے ہاضم کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ وہ مر جائے گا شاہ، ہم یوں بیچ راستے میں اسے تڑپتا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاضم نے بے یقینی سے شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھیوں کو بچاتا آیا تھا، مگر آج اسے بھی جانے سے روک رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک جانب موجود لوگوں کی بھیڑ کے بیچ کھڑے تھے، جبکہ جنید کے آس پاس پولیس کی بڑی نفری موجود تھی۔ اگر وہاں ہم اپنی جان ہتھے میں ڈال کر جنید کو بچا سکتے تو ہم ضرور جاتے، لیکن ہمارے اس جذباتی عمل سے جنید تو نہیں بچ پائے گا، بلکہ ہم بھی خود کو پولیس والوں کے حوالے کر کے اپنا پورا گینگ ہتھے میں ڈال دیں گے۔ ہمیں پکڑنے کے بعد وہ ایس پی مہروسہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ شاویز کی بات سن ہاضم کے قدم بھی رکے تھے۔ یہ ایس پی بھول گیا ہے کیا کہ یہ بلیک سٹار کے ساتھ الجھ کر اپنی بربادی کو آواز دے رہا ہے؟ ہاضم نے شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بیندھے
جنید کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، اور اب اس ایس پی کو بتانا ہوگا کہ بلیک سٹار کی درندگی اور شفافیت کیسی ہوتی ہے۔ شاہباز اعظم کو اشارہ کرتا اپنے چہرے کو اچھی طرح رومال سے ڈھکنے کے بعد اپنی گان نکال کر اس کا رخ آسمان کی جانب کرتا۔ اندھا دھند فائر کھول چکا تھا۔ اعظم نے اپنی جیب سے اسموک گرنیڈ نکالنے کے بعد دیگر فضا میں اچھالنے شروع کر دیے تھے، جس کے ساتھ ہی وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں موجود عام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، جبکہ پولیس والے اس افراتفری میں ان کا فائر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگوں کے بیچ سے ان پر گولی چلانے کے نتیجے میں لوگوں کو لگ سکتے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے شاہباز نے جنید کے ارد گرد کھڑے پولیس والوں کے بازو اور ٹانگوں پر فائر کھول دیے تھے۔ وہ انہیں جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پولیس والوں کو ہمیشہ یہی پتہ چلا تھا کہ بلیک سٹار کبھی پولیس والوں پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، مگر آج بلیک سٹار اپنے آدمی کے بہتے خون کا بدلہ دینے اپنی درندگی کی نئی مثال قائم کر رہے تھے۔ اعظم اور شاہباز ایک ساتھ گولیوں کی برسات کرتے جنید کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ شاہباز جیسے ہی جنید کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا، نہ جانے کس جانب سے آدھی گولی شاہباز کا بازو چیرتی نکل گئی تھی، مگر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر شاہباز جنید کو دوسرے کندھے پر ڈالتا وہاں سے ہٹا تھا۔ اعظم وہیں کھڑا ان سب کو اپنی جانب متوجہ کرتا شاہباز کی جانب سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ شاہباز جنید کو وہاں آئے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتا فوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم دے گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے آدمیوں کے نکل جانے تک یہی ان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھیوں کو پیچھا نہ کر سکے۔ میر شاہباز جیسے ہی پلٹ کر اعظم کی جانب آیا، ایک پولیس والے کو اعظم کے سر پر نشانہ دیکھ وہ چلایا تھا، جب اسی لمحے کسی نے اعظم کا بازو پکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اعظم شاہباز کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پیچھے سے کسی کی پوری طاقت سے کھینچنے پر وہ لڑکھڑا تھا، اس وجود کے ساتھ پیچھے موجود گلوان سطح پر لڑک گیا تھا۔ اپنے بازو پر محسوس ہوتی گرفت سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہستی کون ہے جو اپنی جان اور نوکری خطرے میں ڈال کر صرف اسے بچانے وہاں آن پہنچی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے تھے، مگر اعظم نے ہبا کی کمر اور سر کے نیچے اپنی باہیں حمال کرتے اسے چوٹ لگنے سے بچایا تھا۔ وہ دونوں ڈھلوانی سطح پر پھسلتے بل کھاتے کافی نیچے آ گرے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہیں، کیوں آئے ہو یہاں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اعظم اپنے اوپر پڑی ہبا کی کمر کے گرد بازو حمل کے اس پر چلایا تھا۔ بکواس مت کرو میر اعظم سالار، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس وقت اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں اذیت دے رہے ہو مجھے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سب بہت غلط ہے، یہ اپنی زندگی برباد مت کرو، خدا کے لیے اس حرام کام کو چھوڑ دو۔ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوتے وہ اس کے سینے پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف کے مارے اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آن دمکے کا۔ اگر وہ بر وقت پہنچ کر اعظم کو نہ کھینتی تو نہ جانے کیا انہونی ہو جاتی۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اعظم اس کی کیفیت سمجھ تھا، اس کے وجود کو اپنے سینے میں بینتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لگی ہبا گڑیا کے سے نازک وجود کی طرح ایسے اس کے حصار میں مکید بلکتی رہی تھی، جبکہ اعظم ہبا کا اپنے پاس یہاں آنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے ہبا مشکل میں بڑھے۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچنے لگا تھا، کچھ ایسا جو ہبا کو اذیت سے نکلنے کے لیے دوہری اذیت دینے والا تھا، کیونکہ یہ بات ہوتا تھی کہ وہ تینوں مرتے دم تک اپنے مشن کو پورا کیے بغیر اس کام کو چھوڑنے والے تو نہیں تھے۔ بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد اعظم سالار اب ایک اور قربانی دینے والا تھا، اپنی محبت کو خود سے دور کرنے کی قربانی۔ شاہباز اعظم کے وہاں سے ہٹتے ہی خود بھی وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس پر ان سب پولیس والوں کی نظر تھی۔ وہ سب اندھا دھند فائرنگ کرتے اپنے افیسر کی دی آرڈر کے مطابق کسی بھی طرح اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاہباز کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا اور نہ ہی فائرنگ کر کے ان کا مقابلہ۔ اس کے بازو سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ وہ 2 دن سنسان گلیوں سے ہوتا پولیس والوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا دوسرے روڈ پر آ نکلا تھا، مگر اس ایریے میں چاروں جانب پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ پولیس فورس کی پوری نفرت اس وقت سے سب سے بڑے گینگسٹر شاہباز اسکندر کو پکڑنے کے لیے پوری طرح الرٹ ہو چکی تھی۔ ہر جگہ پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ شاہباز کا زخمی ہونے کے ساتھ اس جگہ سے نکل پانا مشکل تھا، مگر وہ ہمیشہ سے ہتھوں کا کھلاڑی رہا تھا، ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ایک سنسان تاریکی میں ڈوبی گلی کے سرے پر کھڑا کچھ فاصلے پر لگے پولیس ناکے کو دیکھا جب اس کی نظر اس ناکے سے پراپر چیکنگ کے ساتھ گزرتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی پر پڑتی۔ واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔
وہ گاڑی کسی اور کی نہیں پریسا افندی کی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی وہ پریشان اور بیزار تھی، اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، مگر پریسا کی گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے پولیس والے اسے جن نگاہوں سے گھور رہے تھے وہ شاویز کا ہونٹ جلا کر راکھ کر گئے تھے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیت اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ میں جب بھی تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں، تم ایسے ہی میرے راستے میں آ کر مجھ سے ٹکرا جاتی ہو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی پریسا افندی؟ تم میری منزل نہیں، صرف میرا ایک مہرہ ہو، پھر کیوں ہر بار ایک نئی تکلیف سہنے کی خاطر کیوں آتی ہو میرے راستے میں؟ شاویز اپنی گان نکالتا پریسا کے ناکے سے گزرتی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جس کے پیچھے وہ دونوں پولیس والے بھی بائک پر جا رہے تھے۔ ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پریسا افندی پر غلط نظر ڈال کر شاویز سکندر کی قہر کو آواز دے چکے ہیں، جسے اب بچ پانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پریسا نے جیسے ہی پولیس چیک پوسٹ سے گاڑی آگے نکالی، اسے دو پولیس والے بائک پر اپنے پیچھے آتے دکھائی دیے تھے، جو دیکھ وہ ایک دم گھبراتی گاڑی روک گئی تھی۔ باہر نکلی میڈم، اس کی گاڑی کے آگے بائک روکتے اس کی کھڑکی کو بچاتے پریسا کو خوفزدہ کر گئے تھے۔ اسے ان دونوں کی نظریں پہلے کافی عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ باہر نکلو حسین بلبل، ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکالیں گے، وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے اسے دھمکی دے گئے تھے۔ پریسا کو اس وقت وہ پولیس کی وردی میں شبہ درندے معلوم ہوئے تھے۔ اسے رات کے اس پہر گاڑ سے نکل کر جانے والی کوتاہی پر جی بھر کے پچھتاوا ہوا تھا۔ باہر نکلو حسین بلبل، ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکالیں گے، وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے اسے دھمکی دے گئے تھے۔ پریسا کو اس وقت وہ پولیس کی وردی میں شبہ درندے معلوم ہوئے تھے۔ اسے رات کے اس پہر گاڑ سے نکل کر جانے والی کوتاہی پر جی بھر کا پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ خوف سے سیٹ کے ساتھ چپکی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس نے سردی سے اپنی آنکھیں میچے پورے دل سے اپنے رب کو پکارتے مدد مانگی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر ایسی موت بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جن کے بیچ نظر آتی شاویز سکندر کی پرچھائی دھندلا گئی تھی۔ جب باہر سے آتی زوردار آواز پر پریسا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی سماعتوں پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اور اسی وقت اس کے پیارے پروردگار نے شاویز سکندر کو ہمیشہ کا حفاظت بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ شاویز زخمی بازو کے باوجود ان پولیس والوں کو برتا پیٹا تھا۔ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا کہ وہ جنونی کیفیت میں ان پولیس والوں کے بے جان ہوتے وجود کا خیال کیے بغیر اندھا دھند ان دونوں کو پیٹے جا رہا تھا۔ پریسا گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ وہ شاویز کے اس خوفناک روپ کو دیکھ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔